آپ ان کا استقبال زوردار طریقے سے کیجئے. نائب رسول ہے, نائب رسول کا استقبال زوردار طریقے سے کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دل تڑپتا ہے. ہمیں معلوم ہے آج کل تو لوگ پتہ نہیں کس سے محبت کرتے ہیں, نبی سے تو محبت ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ارے اب تو ماں سے بھی محبت جو ہے چھوڑا بیٹھے ہو تم لوگ. میں ماں کا شعر سنا رہا ہوں, ماں کے بارے میں سنا رہا ہوں, اور دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ہیں جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ جتنے آئے ہیں سب اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دل تڑپتا ہے. تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دل تڑپتا ہے. مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. لاکھ دشوار ہو آسان سفر لگتا ہے, لاکھ دشوار ہو آسان سفر لگتا ہے. ہر سلگتا ہوا میدان گھر لگتا ہے, ہر سلگتا ہوا میدان گھر لگتا ہے. حضرت علامہ عبد المحیط صاحب قبلہ کے حوالے سے یہ شعر مجھ کو سینے سے لگا لیتے ہیں. میرے دشمن مجھ کو سینے سے لگا لیتے ہیں, میرے دشمن. یہ سب میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. حضرت علامہ عبد المحیط صاحب قبلہ میں کیوں روبرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم یا نور لک الحمد سرمدا. صلی علی نورک المنیر و آلہ ابدا. یا نور و یا نور النور و یا نورن فی کل نور و یا نورن قبل کل نور و یا نورن فوق کل نور. لک النور بک النور منک النور لیک النور و انت النور و نور النور و نور علی کل نور. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم آمنت باللہ صدق اللہ رب العالمین وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ذرا حضرات ہمہ ہامی کا ماحول جو ہے اسے ختم کیجیے اور ذرا ادھر متوجہ ہوں تاکہ اگر کوئی بات میں آپ کے پردے سماعت تک پہنچانا چاہوں تو یہ آپ تک پہنچ سکے. گفت و سنید کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا, اپنے پیارے محبوب و حبیب مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں
درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے دماغ پر بالکل شاعر اسلام جناب اسد اقبال کا بھوت سوار ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پیارے، جو آپ نعت شریف سنتے ہیں تو روحانی فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے نہیں سنتے ہیں۔ آپ کا مزاج، آپ کا یہ کردار، آپ کا یہ افعال، آپ کے اس طرح سے بولنے مذاق اڑانے کی طرح، میرے دوستو، محبت رسول اگر آپ کے دل میں ہے تو نعت شریف با ادب اور مؤدب انداز سے ہی سننا چاہیے، ایسا نہیں اس انداز سے اگر آپ نے سنا تو آپ کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور آپ کا احساس تک نہیں ہوگا۔ نعرہ بازی اس انداز سے آپ نہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر توہین ہو جائے۔ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کا آپ بالکل خیال رکھیں۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ شاعر نہیں بتائے گا، یہ مولانا بتائے گا، لیکن آپ ہیں کہ مولانا کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ سنیے گا بھی کیوں؟ رات بھر مشین چلاتے چلاتے رات بھر دیکھو دارو کی بوتلیں پیتے رہتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا جو ہے ہمیں روک دے۔ رات بھر جو ہے موبائل آپ کا بالکل بیزی بتاتا ہے، مولانا کہیں ایسا نہ ہو کہ روک دے۔ میرے دوستو، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ اور عالموں کی بات کو بغور سننے کی کوشش کرو۔ 10 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی آپ کے ذہن میں اتر گئی اور اس پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو اتنا بڑا پروگرام کرانا ہے بالکل ہو جائے گا۔ سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سبحان اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی، دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی، آقائے کائنات لباس بشر میں ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن نے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے سلسلے میں ہمیں کیا موقف عطا فرمایا؟ بات بالکل فکری ہوگی، اس لیے ہم آتنگوش ہو جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ ادھر دھیان دیں۔ یہ بچے جو ہیں نا آج کل کے جلسہ بہت خراب کر دیتے ہیں۔ جب تقریر جب آدمی غور سے سنتا ہے تو سننے والے کی طبیعت لگتی ہے، اس کا بھی دل لگتا ہے، اور آپ یہ ہیں کہ ایک تو خود جو ہے تو ادھر ادھر غافل ہو جاتے ہیں، بولنے والوں کو بھی غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے بیچ کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہم آتنگوش ہو جائیں۔ اگر آپ لوگوں کو بدتمیزی کرنا ہے محفل میں بیٹھ کر تو گیٹ آؤٹ ہو جائیے، ایسے لوگوں کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں جو پورے محفل کو خراب کرے، لوگوں کی توجہ اپنے طرف کرائے۔ اس لیے خاص ادھر دیکھیے حضرات گرامی، تو قرآن نے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے سلسلے میں ہمیں کیا موقف عطا فرمایا؟
ہم مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کو کیسے جانیں اور کیسے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کریں؟ قرآن نے تو ارشاد فرمایا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے لوگوں میں تمہارے ہی طرح بشر ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جب ہم نے یہ سنا تو ہم پر ایک عجیب کشمکش کا عالم طاری ہوا۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ نبی نور ہے اور دوسری طرف سے آواز آ رہی ہے کہ وہ ہمارے ہی طرح بشر ہیں۔ نبی کی ذات ہر جگہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے، کوئی ایک رائے پر متفق نہیں۔ ایسی صورت میں آئیے ہم قرآن سے پوچھیں۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے۔ قرآن ہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں روح مصطفیٰ کی صحیح جھلک دکھائی دیتی ہے اور ان کے خد و خال صاف نظر آتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی اپنی کتاب ہی کے ذریعہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ سے حسن کے پیکر بن کر تشریف لائے تھے، اور قاعدہ ہے کہ ہر شخص اپنے محبوب کو پرکش انداز میں پیش کرتا ہے۔ آؤ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دنیا والوں کے سامنے کس طرح پیش کیا ہے۔ اے پروردگار عالم، جہاں کہیں بھی تو نے نبی کے بارے میں آگاہی دی ہے، نہایت ہی وضاحت کے ساتھ تو نے نبی کی ذات کو پیش کیا ہے، لیکن کہیں بھی تو نے نبی کو اپنے طور پر بشر نہیں کہا۔ اگر ضرورت پیش آئی تو نے نبی ہی سے کہلوایا کہ وہ بشر ہیں۔ اگر تو اپنے طور پر اعلان کر دیتا کہ وہ بشر ہیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، سارے اختلافات دور ہو جاتے۔ اس لیے کہ نبی کے بارے میں تو نے جو کچھ کہا قوم اس سے متفق ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر مکتب فکر کے ماننے والے تیری بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو نے نبی کو یاسین کہا، تمام عالم اسلام نبی کو یاسین کہہ رہا ہے۔ تو نے نبی کو طٰہٰ کہا، نبی کے طٰہٰ ہونے میں سبھی متفق ہیں۔ تو نے نبی کو سراجا منیرا کہا، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔ تو نے نبی کو رحمت للعالمین کہا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن نبی کی بشریت یہ ایک ایسا موضوع ہے جہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، آخر تو نے اپنے نبی کو بشر کیوں نہیں کہا؟ یہاں سے اس لیے کہ اگر تو نبی کو بشر کہہ دیا ہوتا تو سارے اختلافات دور ہو جاتے۔ اے پروردگار عالم، تو ہی بتا کہ ہم تیری نبی کی بشریت کو کیسے جانیں، تیرے نبی کے بارے میں ہمارا کیسا تصور ہونا چاہیے، نبی کے بارے میں ہم کون سا موقف اختیار کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے چہرے مہرے کے ساتھ مکہ میں قدم رنجا ہوئے تھے۔ آمینہ کے گود میں کائنات کا مالک و مختار تشریف لایا تھا۔ دعائے خلیل مستجاب ہوئی تھی، آدم کی آدمیت ایک پیکر میں ڈھل گئی تھی۔ اے پروردگار عالم، ہم دنیا والے جب بھی اپنے محبوب کی تعریف یا تعارف پیش کرتے ہیں تو اپنی تمام انرجیاں، ساری صلاحیتیں، تمام زور قلم اسے خوب سے خوب تر ثابت کرنے میں صرف کر ڈالتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تو نے اپنے محبوب کے کس انداز سے تصویر کشی کی ہے۔ قرآن نے تیرے محبوب کے بارے میں کیا مرقع پیش کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ، زلفیں واللیل اذا سجا،
آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، زبان نبوت وما ينطق عن الهوى، سرور کونین کا زمانے میں تشریف لانا، والنجم اذا ہوا، ان کی عظمت و وقار کی بات آئی تو قرآن نے کہا وما رسلناک الا رحمتا للعالمین، ان کے رحم و کرم کا ضابطہ قرآن نے کہا وما رسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے کہا مصطفیٰ کا اخلاق کیسا، قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، ہم نے کہا معاشرے میں مصطفیٰ کی، مصطفیٰ نوع انسانی کی حیثیت سے مصطفیٰ کا مقام قرآن کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، ہم نے کہا مصطفیٰ کے دست ناز کیسے، قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ہم نے کہا مصطفیٰ کے قدم ناز کا مقام رفعت قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، میں نے جو یہ سارے باتیں کہی ہیں کیا اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ کسی کو نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اے معبود حقیقی، تیرا ہر فرمان مسلمان کہلانے والے انسان کے لیے سند ہے۔ اگر تو ایک مرتبہ نبی کو بشر کہہ دیا ہوتا تو جس طرح نبی کے یاسین ہونے کو ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے، نبی کے طہا ہونے کو ہر کوئی مان رہا ہے، نبی کے سراج منیرہ ہونے میں جس طرح سب کا اتفاق ہے، نبی کو رحمت للعالمین ہونے میں جس طرح سب کا اتفاق ہے، اسی طرح نبی کی بشریت پر بھی سب کا اتفاق ہو جاتا۔ اے پروردگار عالم، جب تو اپنے نبی کو نور کہہ سکتا تھا تو بشر بھی کہہ سکتا تھا، مگر کیا بات ہے تو نے نور کہا بشر نہیں کہا، یاسین کہا بشر نہیں کہا، طہا کہا بشر نہیں کہا، سراج منیرہ کہا بشر نہیں کہا، رحمت للعالمین کہا بشر نہیں کہا، سرور کائنات کو آخر تو نے بشر کیوں نہیں کہا، زبان نبوت ہی سے کیوں کہلوایا؟ تو پیارے ایک بات اور ذہن میں دیکھو شخصیتوں کا تعارف ہمیشہ تین طریقوں سے ہوا کرتا ہے، یا تو شخصیت خود اپنا تعارف کراتی ہے، یا چھوٹا تعارف کراتا ہے، یا پھر ان سے بڑا ان کا تعارف کراتا ہے۔ اگر چھوٹا تعارف کراتا ہے تو مبالغہ سے کام لیتا ہے، بڑا تعارف کراتا ہے تو صرف خوبیوں کو ہی شمار کراتا ہے، کمزوریوں کی طرف سے صرف نظر کر لیتا ہے، اور اگر پیارے شخصیت خود اپنا تعارف کراتی ہے تو تواضع اور خاکساری کی بنیاد پر اپنی قابلیتوں کو، اپنے اعلیٰ جوہروں کو، اپنے خوبیوں کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے شخصیت کا صحیح چہرہ مہرا، اصلی روپ ہم اسی وقت جان سکتے ہیں کہ جب تعارف کرانے والا مبالغہ سے بھی کام نہ لے، تعارف کرانے والا شخصیتوں کی بنیاد پر تصویر کا غلط رخ بھی پیش نہ کرے، تعارف کرانے والا جو ہے تواضع اور خاکساری کی بنیاد پر خوبیوں کو ظاہر کرنے میں بخل بھی پیش نہ کرے۔ میرے بزرگ دوستو، سرور کائنات سے میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کا چاہنے والا آپ کو تو سرور کائنات کہہ رہا ہے، آپ کا ماننے والا تو آپ کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، آپ کا بیمار تو آپ کو مسیح کائنات کہہ رہا ہے۔ تم رؤوف ہو، رحیم ہو، کریم ہو، اے مصطفیٰ سچ بتاؤ تم کیا ہو؟ ہم تمہیں کیا سمجھے کیا کہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلقے کا کیا کہوں تجھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ زمانے کے اس دفتار پر کہ مصطفیٰ آپ کون ہیں؟ سرور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ہی طرح بشر ہیں، تمہارے ہی طرح آدمی ہیں، تمہارے ہی طرح انسان ہیں، اور انسان ہی کی طرح پیارے مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا رسول کے اس جواب سے تمہیں تشفی ہو گئی؟ کیا تم مطمئن ہو گئے؟ کیا تمہیں اطمینان ہو گیا؟ کیا تم ان انگلیوں کو اپنی جیسا کہنے کی ہمت رکھتے ہو جو چاند کی طرح
तरफ उठ जाए तो चांद अपना कलेजा चीर डाले। क्या तुम उन आंखों को अपने जैसा आंख कहने के लिए तैयार हो जो डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए? क्या तुम कदमे नाज को अपने जैसा कहने की हिम्मत और जरूरत रखते हो जो पत्थर पर पड़ जाए तो वो पत्थर मोम बनकर पिघल जाए और उस कफे पाक को अपने सीने पर उतार ले? मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशरियत हमारे लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी, हमारी अक्ल मुतखय्यल थी, हमारे जो है हमारी फरासत को भी पाला मार गया था। हमने रसूल की बशरियत को पता लगाने के लिए आलम इंसानियत का सुराग लगाना शुरू किया। सुराग कभी इल्म के जरिए लगाया जाता है, कभी इस मकसद के लिए जुनून की वादियों में कुछ कर हाथ पर मानना पड़ता है। देखो प्यारे, अगर शख्सियत का अगर छोटा तारुफ कराता है तो मुबालगा से काम लेता है, बड़ा तारुफ कराता है तो मसलिहत से काम लेता है, और अगर शख्सियत खुद अपना तारुफ कराती है तो मकाम छूट जाता है। लेकिन प्यारे हाँ, इतनी बात तो जरूर मैं कहूंगा, अगर बड़ा छोटे के बारे में कुछ कहता है तो उसका ये कहना सनद बन जाया करता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, हम उसके बारे में ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर उसने किसी की तारुफ पेश किया हो, किसी की तारीफ की हो तो किसने बयानी से काम लिया होगा, मुबालगा अराई की होगी। तो आइए हम खुदा ही से पूछ ले, ऐ खुदा तू ही बता कि मुस्तफा क्या है, और लगे हाथ ये भी बता दे तूने मुस्तफा को बहुत कुछ कहा है, एक से एक खिताब से नवाजा है, एक से एक लक़ब से नवाजा है, एक से एक लक़ब से तूने रसूल पाक को नवाजा है, लेकिन कहीं भी तूने अपने तौर पर नबी को बशर नहीं कहा। आखिर तूने नबी को बशर क्यों नहीं कहा? तो ऐ लोगों, अगर हकीकत नोयूस है तो अर्श के बुलंदियों से उतरने वाली आवाज को समाअत फरमाइए कि हम मुस्तफा से बड़े हैं, सारी कायनात से बड़े हैं, इसलिए हमारी हर बात मुस्तफा के लिए और सारी कायनात के लिए सनद है। हमने नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा ताकि ये सनद बन जाए, हमने उनको हामिले खुल्के अज़ीम कहा ताकि ये सनद बन जाए, हमने उन्हें साहिबे लुत्फ़े अमीन कहा ताकि ये सनद बन जाए, हमने उन्हें यासीन कहा ताकि ये सनद बन जाए, हमने उन्हें ताहा कहा ताकि ये सनद बन जाए। अगर हम नबी को बशर कह देते तो उनकी बशरियत भी मुस्तनद हो जाती। और आप जानते हो प्यारे कि ये बशर क्या है? ये बशर जो है, ये बशर झूठ बोलने का भी रिकॉर्ड कायम करता है, सच बोलने का भी इनफरादियत पैदा कर लेता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है, कभी जो है दौलत के छांव में अपनी जिंदगी गुजारता है, कभी गुर्बत के माहौल में अपनी जिंदगी गुजारता है, और जब बुराइयां करने पर आता है तो शैतान को भी पीछे छोड़ जाता है, और जब अच्छाइयां करने पर आता है तो फरिश्ते भी उस पर रश के करने लगते हैं। इसके एक दो तरीके कार नहीं, कभी जो है ये चांद से आंखें लड़ाता है, कभी सूरज की किरणें को मुसक्कर करने की बातें करता है, कभी सितारों पर कमंडे डालता है, कभी तूफानों से टकराता है, कभी खलाओं में प्रवास करता है, और जब ये इंसानियत की सतह बुलंदी से जरा नीचे घुसकता है तो वो सारी चीजें जो इसकी खिदमत गुजारी के लिए पैदा की गई थी, इसकी चाकरी के लिए पैदा की गई थी, उन सबको ये अपना खुदा बनाने से बाज नहीं आता। ये सांप बिच्छू कीड़े मच्छरों को अपना खुदा बना लेता है, यह दरियाओं के सामने सजदा करता है, सूरज को अपना माबूद बना लेता है, सितारों को अपना माबूद समझ बैठता है, कभी आग को पूछता है, कभी पानी को पूछता है। अगर से प्यारे कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ये खुदाई का दर्जा न दिया हो। और जब यही बशर जो है खैर की तरफ माइल होता है तो अबू बकर बनकर चमकता है, सिद्दीक़ अकबर बनकर चमकता है, फारूक आज़म बनकर चमकता है, उस्मान गनी बनकर चमकता है, हैदर कर्रान बनकर चमकता है, शहीद आज़म बनकर चमकता है, हुसैन आज़म बनकर चमकता है, हसन मुश्तबा बनकर चमकता है, गौसी आज़म बनकर चमकता है, ख्वाजा गरीब नवाज बनकर चमकता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनकर चमकता है, मुजाहिद मिल्लत बनकर चमकता है, हाफिज मिल्लत बनकर चमकता है। और जब प्यारे यही बशर माइल पर बशर होता है, जब उस पर शैतानियत गालिब हो जाती है तो फिर यही बशर फिरौन बनता है, नमरूद बनता है, शद्दाद बनता है, अबू जहल बनता है, अबू लहब बनता है, इब्ने ज़ियाद बनता है। आओ देखें प्यारे मुस्तफा के लिए हम इनमें से कौन सी बशरियत का इंतखाब करें, कैसी बशरियत का जो है हम मुतय्यन करें। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे, ये सारी बातों को छोड़ो, खुदा ने जो हमें फरमा दिया है वो हमारे लिए
لیے سند ہے، اس لیے مجھے کہہ لینے دیا جائے، دھوکے میں نہ آ جائے کہیں فکر و آگاہی، دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگاہی، آقا کائنات لباس بشر میں ہیں۔ اور ذرا پیارے نبی پاک کے جو ہے بشریت کا پس منظر بھی آپ ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک کی آدمیت کا بیک گراؤنڈ بھی ذرا آپ دیکھیے۔ دیکھیے پیارے، آگ پانی ہوا اور مٹی سے ایک وجود تیار ہوا جسے ہم نے بشر کہا۔ یہ بشر جو ہے آگ پانی ہوا اور مٹی کی باہمی ترکیب سے بنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے ضروری ہیں پیارے، ان چاروں چیزوں کا انسان محتاج ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پیارے، جب ان چار چیزوں کی بنیاد پر تمہاری تخلیق ہوئی ہے تو ان چار چیزوں کی تخلیق بھی تو کسی کی بنیاد پر ہوئی ہوگی۔ ان چار چیزوں کے لیے بھی کوئی مال مسالہ چاہیے، ان چار چیزوں کی تخلیق بھی تو کسی کی طفیل میں ہوئی ہوگی۔ آگ سے جو پیدا ہوا وہ بشر، پانی سے جو پیدا ہوا وہ بشر، ہوا سے جو پیدا ہوا وہ بشر، مٹی سے جو پیدا ہوا وہ بشر۔ اگر پیارے مٹی سے پہلے اگر کوئی وجود میں آیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پانی سے پہلے اگر کسی کا وجود ہوا ہے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ ہوا سے پہلے اگر کوئی ہو تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آؤ دیکھو ذرا نقطۂ آدمیت کا جائزہ لیجئے۔ آدمیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ ہم آدمی اس لیے کہلاتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم بشر اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہماری نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی ہے۔ تو اے مبدع انسانیت، اے فخر آدمیت، ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارے نبی سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نقلیں، اس پھول کی صدا میں، اس پھول کی یاد میں یہ صدا ابو بشر کی ہے۔ معلوم کیا ہوا پیارے؟ اولین فصل گلشن اولین کے فصل بہار کا نام مصطفیٰ جان عالم ہے۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہو اسے بشر کیسے کہا جائے گا؟ اسے آدمی کیسے کہا جائے گا؟ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبی آدم بین الماء والطین۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزل جب طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ معلوم کیا ہوا پیارے کہ تمام چیزوں سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، چاند کی چاندنی سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، سورج کی روشنی سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، ستاروں کی جگمگاہٹ سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، پھولوں کی مہک سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، آدم کی آدمیت سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، نوح کی شجاعت سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، لوط کی حکمت سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، زکریا کی معصومیت سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، ایوب کے صبر و تحمل سے پہلے مصطفیٰ کا وجود، تمام چیزوں سے پہلے مصطفیٰ کا وجود۔ اور یہ دنیا آج بھی اپنے بقا کے لیے رسول پاک کا محتاج ہے۔ یہ ساری دنیا جو سجی ہے اللہ کے پیارے رسول کے لیے سجی ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کی بشریت کو پھر کیسے سمجھا جائے، جبکہ اس مقام پر پہنچ کر بڑے بڑے انہیں اپنے بے چارگی اور لارسائی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں پیارے، آپ حضرات خاموشی اختیار کریں۔ اسد اقبال صاحب خود ہی اسٹیج پر آ رہے ہیں اور لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بالکل خاموشی اختیار کریں۔ ایک عالم دین تقریر آپ حضرات کو سنا رہے ہیں، آپ بغور انہیں ملاحظہ فرمائیے۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ اسد اقبال صاحب کو سنیں گے، بس ان کی باری ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اس لیے میں آپ سے کہوں گا، رسول پاک کی بشریت کو سمجھنے کے لیے وقت کی کشاکش میں الجھنے کے بجائے چلو وہی جہاں سے زندگی کو سراغ ملتا ہے، چلو وہی جہاں سے چشمہ حیات ٹوٹتا ہے، چلو وہی جہاں سے زندگی نمو ہوتی ہے، چلو وہی جہاں صدیق اکبر صداقت کے علمبردار بنائے گئے، چلو وہی جہاں سے حضرت عمر عدالت کے تاجور بنائے گئے، چلو وہی جہاں سے حضرت عثمان غنی کو جذبہ ایثار عطا ہوا، چلو وہی جہاں سے حضرت امتیاز حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو ملا تھا۔ آؤ چلو پیارے اس وقت کا بھی جائزہ لیں، اس ماحول کو بھی دیکھیں جس وقت اللہ کے پیارے
پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بشریت کا اعلان کیا تھا. یاد رکھو پیارے نبی پر ایک دور ایسا بھی گزرا تھا جب ان کے سامنے دولت ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی تھی, جب ان کے گلے کا ہاتھ بننے کے لیے عورت کو تیار کیا گیا تھا, جب ان کے سامنے حکومت پیش کی گئی تھی. یہیں پر میں ارباب نظر کی خاص توجہ چاہوں گا کہ جب بھی زمانہ نے کسی کے ذہن کو بدلنا چاہا ہے تو یا تو دولت کے ذریعہ یا عورت کے ذریعہ یا حکومت کے ذریعہ, انہیں تین بنیاد پر جو ہے, انہیں تین بنیاد پر جو ہے نظریات کا سودا ہوا ہے. عورت کے ذریعہ نظریات کا سودا ہوا ہے, حکومت کے ذریعہ نظریات کا سودا ہوا ہے. اور پیارے ان تین چیزوں کو بنیاد پر جو ہے سچائیوں کا سودا ہوا ہے. میرے بزرگ دوستو, نوجوان ساتھیوں, اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا یہ دولت, عورت اور حکومت کیا ہے؟ اگر تم ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو پھر بھی تم مجھے حاصل نہیں کر سکتے ہو. اس لیے کہ میں عورت, دولت, حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو انسان کا اس کا صحیح منصب اور مقام بتانے کے لیے آیا ہوں, اس کے فکر نثر میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اس طرح پیارے اور دیکھو جب تک شخصیت جو ہے خاموش رہتی ہے اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا ہے, اس کے نشان قدم نہیں گنے جاتے ہیں, اس کی حیثیت متعین نہیں کی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی شخصیت زبان کھولتی ہے اس پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ کے پیارے رسول جب تک خاموش رہیں, لوگ ان کے سچائیوں کو شمار کراتے رہیں, لوگ انہیں صادق کہتے رہے, امین کہتے رہے. لیکن جیسے ہی اللہ کے پیارے رسول نے اپنا کام شروع کیا, اشاعت اسلام کا کام شروع کیا, اعلان نبوت کیا ہے پیارے, تو جو کل انہیں مجنون کہہ رہا تھا, کل جو انہیں صادق کہہ رہا تھا, امین کہہ رہا تھا, اب وہی انہیں مجنون کہنے لگا, دیوانہ کہنے لگا, شاعر کہنے لگا. میرے بزرگ دوستو, نوجوان ساتھیوں, جیسے ہی اللہ کے پیارے رسول نے اپنے اعلان نبوت کا اعلان کیا ہے, نبوت کا اعلان کیا ہے پیارے, مکہ میں زلزلہ پیدا ہو گیا اور جو ہے کفر کے ماتھے سے بندیاں ٹوٹ گئی. لیکن یہ ابو جہل کیسے برداشت کرتا؟ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, آج آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تو بتائیے آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے میرے بندے مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے پیارے رسول نے نبوت کا دعویٰ کیا, فوراً دلیل طلب کی گئی. جیسے ہی دعویٰ کیا گیا ویسے ہی دلیل طلب کی گئی. اگر آپ ابو جہل سے کہیں اے ابو جہل تیرے بندے مٹھی سے رسول کی نبوت سے کیا تعلق ہے, تو وہ کہے گا کہ میں عربی النسل ہوں, میں عربی زبان کا ماہر ہوں, میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا, نبی کے معنی ہے پوشیدہ باتوں کو بتانے والا. اللہ کے پیارے رسول نے جب یہ سنا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ میرے بندے مٹھی میں کیا ہے, آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میں بتاؤں تیرے بندے مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتاوے جو تیرے مٹھی میں ہے. یہ سنتے ہی ابو جہل کہتا ہے یہ تو اور اچھی بات ہے, یہی رک کر چلو مدینہ. پیارے اللہ کے پیارے رسول سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول ذرا آپ یہ بتائیے کہ جب ابو جہل نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ کو بتا دینا چاہیے تھا, لیکن آپ نے یہ کیوں کہا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو یہ ابو جہل بڑا مکار تھا, عیار تھا, دھوکے باز تھا. اگر میں اسے بتا دیتا تو وہ یہ کہتا ہم کہیں چن رہے تھے تو آپ کہیں چھپ کے دیکھ رہے تھے, اس لیے میں نے ایسی بات بتا دی کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہ رہ جائے. اللہ کے پیارے رسول کا اشارہ پاتے ہی کنکریوں نے بندے مٹھی میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے یہ ابو جہل کنکریوں کو جو ہے رسول کے قدموں پر پٹک کر وہاں سے بھاگتا ہے. اللہ کے پیارے رسول کی شہادت دیتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے پیارے, تو اسے جو ہے رہائی کنکریوں کو مل گئی, اسے نجات مل گیا. اگر آپ بھی پیارے حقو بن جائیں گے, صداقت کے تاجدار بن جائیں گے, حقو بن جائیں گے تو آپ بھی قید سے رہائی پا جائیں گے, آپ بھی گناہوں سے نجات پا جائیں گے. آؤ دیکھو پیارے, جیسے ہی جو ہے اللہ کے پیارے رسول کے اس معجزہ کا چرچا شروع ہوتا ہے, کچھ لوگ تو جو ہے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے, کچھ لوگوں نے انکار کر دیا اور کچھ لوگ
जो है इस कश्मकश में पड़ जाते हैं कि पहले इसे जो है परखा जाए, जांचा जाए। उन्हीं जांचने वालों में से एक नौजवान था जिसका नाम रुकाना था। रसूल की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है कि आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया है। ये सुनते ही आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं नबी हूँ। तो रुकाना कहता है, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, 1000 नौजवानों की ताकत हमारे पास है। अगर मैं जो है ऊंट के खांप पर पैर रखकर जमा कर खड़ा हो जाऊं तो 1000 नौजवान भी उसे खींच नहीं पाएंगे। अगर आप वाकई नबी हैं तो आप मुझसे जो है कुश्ती लड़िए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। यही हुक्म मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रसूल पाक ने ये कब ऐलान किया था कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल ने ये कब कहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अगर आप रुकाना से पूछेंगे तो रुकाना कहेगा, मैंने अरबी किसी दारुल उलूम में नहीं पढ़ी है, बल्कि मैंने अरबी जो है ये अरबी हमारी मादरी जुबान है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो नबी होगा वो बहुत बड़ा ताकतवर हो गया। ऐलान उसका कबूल कर लेते हैं, चैलेंज कबूल करते हैं, कुश्ती होती है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने उसे बिछा दिया। वो कहा धोखा हो गया, गलती हो गई। एक मर्तबा फिर भी अल्लाह के प्यारे रसूल ने उसे पटक दिया। फिर तीसरी मर्तबा कहता है आखिरी चांद से। फिर अल्लाह के प्यारे रसूल ने मुख्तसर उसे पलट दिया। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कुछ लोग तो कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए, कुछ लोगों ने फिर रखना चाहा और उन्होंने कहा अगर आप नबी हैं तो दरख्त को बुला दीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने दरख्त को बुला दिया, अपनी इताअत दरख्त से करा दी। कुछ लोगों ने कहा अगर आप नबी हैं तो ये चांद को 2 टुकड़ा कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने उंगलियों से इशारा कर दिया, चांद 2 टुकड़ा हो गया। अब अबू जहल बहुत परेशान होता है। अब ये सोचने लगता है ये तो बहुत बड़ी बुरी बात हो गई, अब क्या किया जाए। तो उसने एक ये चाल चली कि देखो ये मोहम्मद जो है ये नबी नहीं है, न ये मोहम्मद जो है ये नबी नहीं है। अरे किसी इंसान के अंदर इतना दमखम कहाँ है कि वो जो है सूरज की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, कि अगर जो है चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद अपना कलेजा चाक कर दे। किसी इंसान के अंदर इतना दम कहाँ है कि अगर जो है वो जो है पत्थर पर पैर रख दे तो वो मोम बनकर पिघल जाए। ये मोहम्मद नबी नहीं, अरे ये इंसान के रूप में ये खुदा बनकर तशरीफ लाए हैं। जब रसूल कायनात को खुदा बनाने की साजिश की जा रही थी, जब अल्लाह के प्यारे रसूल को मुकम्मल खुदा बनाने की तैयारियां कर ली गई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ रसूल की बारगाह में और उनसे कह दो कि पैगंबरों के चंद मौजज़े देखकर उनकी कौम के लोगों ने उन्हें खुदा का बेटा कह दिया है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे मौजज़ात को देखकर जो है कहीं लोग खुदा न कह दे, इसलिए आप ऐलान कर दीजिए कुल इन्नमा बशरुम मिस्लुकुम। रसूल कायनात ने इसलिए अपनी जो है बशरियत का ऐलान किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने जो बशरियत का ऐलान किया है, ये खुदा की वहदानियत और हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों, शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम हज़रत असद इकबाल साहब किबला तशरीफ फरमा है। अब इनके सामने मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए कि आपको मैं अच्छी तरीके से महसूस कर रहा हूँ कि आप बहुत बड़े हरीस इनके हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।